السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کے بعد سے جتنے بھی ایپیسوڈ آئیں گے ان میں ہماری کوشش ہوگی کہ انبیاء کے زمانے کے قصے بتائے جائیں حیوانات سے ریلیٹڈ، اور جو کچھ بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے سبب جو قصے ہمیں پتہ چلے ہیں ان کے زمانے میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ آپ لوگوں کو یہ چینل اور اس کا کانٹینٹ پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز، ایسی معلومات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں۔ سب سے پہلا آج کا ہم شروع کرتے ہیں سلیمانی دربار میں جانوروں کے مقدمے کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شکاری نے بھیس بدل کر ایک جانور کا شکار کیا۔ اس جانور کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ شکاری پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم نے اس کے بیٹے کو کیوں شکار کیا؟ شکاری نے عرض کی، حضور حلال جانور تھا اور حلال جانور کا شکار کرنا آپ کی شریعت میں جائز ہے۔ جانور کی والدہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ حلال جانور کے شکار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ شکاری کا لباس پہن کر کیوں نہ آیا۔ اگر یہ لباس شکاری پہنتا اس میں آتا تو ہم اپنا بچاؤ کر لیتے۔ اس نے دھوکے سے شکار کیا ہے اور دھوکہ کرنا آپ کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دونوں کے دلائل سن کر حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ دیا کہ جانور کا موقف ٹھیک ہے اور شکاری کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد شکاریوں کو سمجھا بھی دیا۔ ایک ہرن کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد بن حنیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں پہنچا اور 40 روز تک کچھ نہ کھایا اور نہ پیا۔ پھر ایک دن پیاس لگی تو ایک ڈول اور رسی پکڑی اور کنویں پر جا پہنچا۔ دیکھا تو ایک ہرن پانی پی رہا تھا اور کنویں کا پانی کناروں تک پہنچا ہوا تھا۔ میں جب قریب گیا تو ہرن واپس چلا گیا۔ میں نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو پانی تہہ میں چلا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، کیا میں اس ہرن سے بھی کم مرتبہ رکھتا ہوں؟ ہرن آیا تو پانی کناروں تک آ گیا، اور جب میں پہنچا تو پانی نیچے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ آواز آئی، ہرن ڈول اور رسی کے بغیر آیا تھا اور تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈول اور رسی فوراً پھینک دی اور توبہ کی۔ پھر دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ میں نے پیٹ بھر کے پیا۔ واپس آ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ یہ واقعہ سناؤں، مگر آپ نے میرے عرض کرنے سے پہلے ہی فرمایا، شرازی، اگر تو تھوڑی دیر اور ٹھہرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے جوش مارتا اور چلتا تو تیرے پیچھے چلتا۔ ایک واقعہ ہے گائے کا کلام یا تنبیہ کا۔ حدیث مبارکہ میں قصہ آیا ہے کہ ایک گائے پر ایک شخص نے بوجھ لادا تو وہ گائے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں بوجھ لادنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی میں کام آنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے یہ کلام سن کر سبحان اللہ کہا اور حیرت زدہ ہو گئے کہ گائے بھی کلام کرتی ہے۔ جب یہ بات حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی تو فرمایا، یہ قصہ بالکل صحیح ہے، اور ابو بکر صدیق و عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی مشہور ہے اور صحیحین میں مذکور ہے۔ اگلا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام و بکری کا حق۔ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بکری موسیٰ سے دور بھاگ گئی۔ موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے حتیٰ کہ پاؤں میں آبلے پڑ گئے اور جسم کانٹوں کے ساتھ زخمی ہو گیا۔ بکری بالآخر تھک کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے اس پر بجائے غضب و غصہ نکالنے اور مار پٹائی کے اس سے گرد جھاڑی اور اس کے جسم سے کانٹے نکالے اور اس کے جسم کو دبانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے اور بکری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بکری، اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی۔ پھر بکری چونکہ تھک گئی تھی اور واپس نہیں آتی تھی تو حضرت موسیٰ نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ فرشتوں میں اس واقعہ کے دیکھنے سے ہلچل مچ گئی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب، یہ موسیٰ تو بڑے حلیم اور بردبار ہیں، بکری کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے، یہ تو نبوت کے لائق ہیں، ان کو نبوت سے مشرف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے ان کو نبوت کے لیے خاص کر دیا ہے اور عنقریب ان کو نبوت کے لیے خاص کر دوں گا، کیونکہ یہ صفات والے ہیں اور انتہائی حلیم اور صابر ہیں۔
اس قصے سے ہمیں فائدہ پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ پیغمبر کی شان اور ان کی عاجزی، تواضع اور صبر و تحمل، جو ہستی ایک بکری کا اتنا لحاظ رکھے، وہ اشرف المخلوقات انسان کا کتنا لحاظ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ان صفات میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے، آمین۔ اگلا واقعہ بیان ہوتا ہے بلی کی پیدائش کا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح نے قوم کی تباہی کی بددعا کی تو بحکم خداوندی، کیونکہ 950 سال تبلیغ کے باوجود 80 یا کچھ افراد کے سوا کوئی راہ راست پر نہ آیا، تو اس کے بعد ان کی تباہی کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں اپنے رفقا اور حیوانات میں سے جوڑا جوڑا رکھ لینا، اور جب پانی ابل پڑے سب سوار ہو کر چل پڑنا۔ کشتی بنائی۔ جب کشتی بن گئی تو اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے لگی، تو اس وقت آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس ہاتھ پھیرنے سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ ہی بلی نکل آئی، یعنی کہ باہر آئی اور پیدا ہو گئی۔ اسی بنا پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے۔ انسان کو شیر کا تصور کرنے کے لیے بلی پہ نظر پڑ جائے تو شیر کا تصور ہو جاتا ہے۔ اگلا قصہ ہے حاضر جوابی ایک اور ہرن کی حفاظت کا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ ہرن کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا۔ ہرن تیر کھا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ اپنی ضد کی وجہ سے چاہتا تھا کہ زخمی ہرن کا شکار ضرور کرے۔ وہاں پر ایک خدا رسیدہ درویش درخت کے سایہ میں مصروف عبادت تھے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور درویش کی خدمت میں پہنچ کر پوچھا، کیوں بابا صاحب، ادھر کوئی ہرن تو نہیں دیکھا؟ درویش نے سوچا کہ اگر ہرن کا پتہ بتاتا ہوں تو ہرن کی جان جاتی ہے، اور اگر یہ کہوں کہ میں نے نہیں دیکھا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ درویش نے سوچا کہ کس طرح ہرن کی جان بچائی جائے اور بادشاہ کو ہرن کے شکار سے باز رکھا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سوچ کر درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھنا آنکھ کا کام ہے، وہ بول نہیں سکتی۔ زبان کا کام بولنا ہے، دیکھنا نہیں۔ آنکھوں نے ہرن کو دیکھا ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتی۔ بتانا زبان کا کام ہے۔ زبان نے دیکھا نہیں، لہٰذا وہ کیسے بتا سکتی ہے؟ بادشاہ درویش کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا اور واپس لوٹ گیا۔ یہاں پہ ہم اپنا آج کا ایپیسوڈ ختم کریں گے۔ پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔